بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین چیزیں پنڈی اور اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، خاص کر کے پاکستان کی سیاست میں، اور حکومتی حلقے جو ہیں وہ کبھی گھبراہٹ کا شکار نظر آتے ہیں، کبھی قیاس سے رائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ پزل اور بزدلانہ قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر ایک چیز ان کی ساری نظر آتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ what to do and what not to do۔ یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کریں، کیسے کریں، اور کون ہمیں کروائے، اور جو ہمیں لے کے آئے ہیں ہمارے سہولت کار جو ہیں، ہینڈلرز جو ہیں، وہ ہمیں اب اکیلے تنہا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری جو کارکردگی ہے وہ دیکھ کر انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نٹھلے تھے، نکھٹو تھے، خواہ مخواہ پوسٹروں میں ہماری ساری ترقیاتیاں نظر آ رہی تھیں اور ساری ترقیاتی کام نظر آ رہے تھے۔ حقیقت میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن خیر، جو بات میں آج آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بوکھلائی ہوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کے اوپر بعد میں جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ اور لانگ مارچ جیسے وہ پنڈی کی طرف بڑھ رہا ہے، پنڈی میں اور اسلام آباد میں بوکھلاہٹ شروع ہو چکی ہے، اور قیاس رائیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غیر یقینی سی صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، بعد میں اس کا دفاع کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، کیونکہ وہ وزیر دفاع ہیں تو اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے ان کی جو اپنا ہی بیانیہ ہے اسی کو دفاع کرنے کے چکروں میں بعد میں بہت کچھ کہہ گئے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے اس میں ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آرمی ایکٹ جو ہے اس میں ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سٹیٹمنٹ نے بھونچال پیدا کر دیا چاروں طرف ہواؤں میں، اور یہ سٹیٹمنٹ اس ٹائم پہ آنا جب پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ آرمی اور اس کی سب سے بڑی تقرری کے دن بالکل نزدیک آ رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں تصدیق بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں کی، بلکہ گول مول کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور کسی بھی انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں ایکٹ میں ترمیم کس قسم کی کرنی ہے، اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ریٹائرڈ ہونے والے افیسر کو جس کا عہدہ کیا کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں میجر جنرل ہو، تو اس سے نیچے کا عہدہ نہیں، مطلب کہ میجر جنرل تک، تو اس کو وزیر اعظم ایک سمپلی نوٹس دے کے، سمپلی نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو ریٹین کر پائیں گے۔ اس قسم کی آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے کے خیالات ان کے مائنڈ میں چل رہے ہیں۔ یہ جو قانون سازی کی اطلاع آرمی ایکٹ کی ہے، اس نے ایک بھونچال پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اطلاع سے پہلے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پاکستان کا جو آرمی چیف ہے باجوہ صاحب، یہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کبھی کینٹ کا جو دورہ کر رہے ہیں، منگلہ کینٹ کا، کبھی گجرانوالہ، کبھی کیا کہتے ہیں پی ایم اے کا پول کا کر رہے ہیں، کبھی کراچی کر رہے ہیں، تو وہ الوداعی ملاقاتوں کا شیڈول چل رہا ہے اور جاری ہے، اور الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے پہلے بھی ایک بار انہوں نے واشنگٹن میں بھی یہ کلیئر کی تھی بات کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں لینی، تو یہ چیزیں چل رہی تھی۔ جیسے ہی یہ کہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جو وزیر دفاع ہے، تو کچھ جو اہم ترین لوگ بڑے حلقوں کے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز دوبارہ فٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جو ترمیم اور یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی بات آئی ہے سامنے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب کو یہ کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم کھڑے ہیں ہمارے ساتھ پلیز آپ بھی چلیں، یہ نہ کریں آپ کہ ہمیں کہ بیچ رستے میں مت چھوڑ کے جائیں، ہمیں بھی ساتھ لیتے ہی جائیں۔
تو جتنی حکومت رہ گئی ہے اس کے ساتھ آپ کنٹینیو کریں. تو یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یا جو آرمی ایکٹ میں ان کی بات کر رہے کیا کہتے ہیں تبدیلی کی، یہ اس لیے بھی ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں جنرل، ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 27 تاریخ کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. تو وہ اس کو مطلب کہ ان کی مفاد کے لیے یا ان کے وہ سیٹ اپ کے لیے بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ 27 کو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں. تو جنرل عاصم جو ہے ان کو بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے اس ترمیم سے. بہرحال ملک میں ایک بار پھر قیاس آرائیاں اسپیکولیشنز شروع ہو چکی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بنیادی وجہ ہے. بوکھلائی ہوئی سٹیٹمنٹ، ایسے بیان بازیاں کر دیتے ہیں، بعد میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے کہ کل جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا ہے، اہم ترین شخصیات اس میں تھی، اور ان کی اپنی کور بھی مطلب جو نمائندے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور تمام اعلیٰ قیادت جو تھی وہ شامل تھی اجلاس میں. اور اس میں ایک اندر کی جو کہانی ہے وہ سامنے آئی ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جیسے پنڈی پہنچے تو عمران خان صاحب جلد از جلد پورے پاکستان کو کال دے دیں کہ آپ پنڈی پہنچے. اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مطلب کہ ہفتے والے دن کی وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہفتے والے دن وہ اناؤنسمنٹ کریں گے، وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ جب تمام پاکستانیوں کو وہ کال دیں گے کہ آپ پنڈی کی طرف روانہ ہوں، اور پھر اس سے آگے جو کوچ کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف، وہ ظاہر اسلام آباد پنڈی پہنچ کر عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے، انہوں نے جیسے کہا تھا. تو وہ عمران خان صاحب بتائیں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا. تو ہفتے والے دن اناؤنسمنٹ متوقع ہے. یہ اب جلد پتہ چل جائے گا. 2 دن دیتے ہیں، 3 دن دیتے ہیں، 3 دن کا گیپ دیتے ہیں، 4 دن کا دیتے ہیں، یا ہفتے کا بیچ میں پورا گیپ دیتے ہیں. یہ جلد ہی پتہ چل جائے گا. اور پھر آگے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بھی اتنی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ابھی اپنے پاؤں پر خود نہیں چل پا رہے ہیں. سہارا لینا پڑتا ہے ان کو، سہارے کی بدولت وہ چلتے ہیں. مگر جیسے ہی وہ ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ کیا کہتے ہیں خود اسلام آباد پہنچیں گے، پنڈی پہنچیں گے. تو اب یہ انتظار کرنا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی صحت ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر وہ اس کے بیچ میں کوئی اہم فیصلہ کر دیں گے کہ جی چلیں میں اسی حالت میں جاؤں گا، یا اس سے تھوڑی سی بہتر حالت ہوتی ہے تو جاؤں گا. لیکن تھوڑی بہتری کی حالت ہوئی ہے، فزیکل جو ان کی کنڈیشن تھوڑی بہتر ہوئی ہے. دوسری طرف لانگ مارچ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو آئی ایف کے کیا کہتے ہیں نمائندے ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کہ جو پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی لانگ مارچ آتا ہے یا جیسے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں. مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اس کے علاوہ چیف جسٹس کیا کہتے ہیں اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک، یہ بینچ تھا جو اس کی سماعت کر رہا تھا. تو انہوں نے اس درخواست کو آج نمٹا دیا ہے اور بڑا واضح موقف دیا ہے کہ عدالتیں تب تک کیا کہتے ہیں انوالومنٹ نہیں ہوں گی، تب تک ایکشن نہیں لیتی جب تک آئین اور قانون کے مطابق کام چل رہا ہو. آئین میں کو خطرہ ہو، آئین کی خلاف ورزی کی جائے یا آئین کے مطابق قانون کے مطابق کام نہ چل رہا ہو، تو پھر عدالتیں اپنے مطلب کہ اثر رسوخ یا اپنا اثر انداز ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر. دوسرا انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو احتجاج ہے کسی بھی پارٹی کا ہو، عوام کو رائٹ حاصل ہے آئین اور قانون کے مطابق، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، پرامن احتجاج. اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا موقف لانگ مارچ کے حوالے سے ہمیشہ یہ رہا ہے، وہ پرامن لانگ مارچ ہم نے ہسٹری میں سارا دیکھا ہے. بڑے بڑے جلسے 71-72 جلسے ہم نے دیکھے ہیں، اور ان میں بھی عمران خان صاحب پرامن رہے ہیں، اور کارکنوں کی تربیت بھی اس طرح انہوں نے کی ہوئی کہ پرامن رہنا ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا واضح کہا ہے کہ پرامن احتجاج کا سب کو حق ہے.
اچھا، عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں ایک جگہ دے اسلام آباد کے اندر. یہ نہیں کہ آپ پورے اسلام آباد کو آپ ریڈ زون ڈکلیئر کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر ہمیں کوئی جگہ دی جائے جس کے اوپر ہم اپنا احتجاج کریں اور دھرنا دیں یا جو مرضی کریں، یہ ہمارا رائٹ ہے قانون اور آئین کے مطابق پرامن رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.